آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے وطن کا دفاع۔ من اصحاب ایمان، وطن ایک نعمت ہے، اور آپ کیا جانیں کہ وطن کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ خیر و برکت کا گہوارہ ہے، بھلائیوں کا مسکن و ماوا ہے، سخاوت کا سرچشمہ ہے، رشتہ داروں اور اقربا کی اجتماع گاہ ہے، دوستوں اور پیاروں کا مقام ربط و اتصال ہے، جس کی زمین پر عبادات کا قیام ہوتا ہے اور اس کے گوشے گوشے سے جذبات و احساسات وابستہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ وطن ہے جو آباء و اجداد کی میراث ہے اور اولاد کے ذمے ایک امانت ہے۔ اس کی محبت ایک فطری و طبعی جذبہ اور ایک نبوی خصلت ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، اور ہم سب کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن مکہ مکرمہ سے محبت و تڑپ کو ملاحظہ کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی تو ایسی دکھ بھری نگاہوں سے اسے الوداع کیا جو دلوں کو پگھلا دے۔ ایسے الوداعی کلمات ارشاد فرمائے جس سے آنکھیں چھلک پڑیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک۔ یعنی کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور تو کتنا مجھے محبوب ہے۔ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو الوداع تو کیا، مگر آپ کا دل اس سے جڑا رہا۔ جسد اطہر تو جدا ہوا، مگر دل اس کی خاک سے وابستہ رہا۔ اور اس بات کے پیش نظر کہ وطن سے سچی محبت ہی اس کی تعمیر کا سنگ بنیاد ہے، اور اس بات کے پیش نظر کہ اس کی ترقی کا رکن رکین ہے اور اس کی خوشحالی اور عروج کا نقطۂ آغاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے جو عمل فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ یعنی اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی ایسی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے بندوں، وطن ایک ایسی نعمت ہے جس کی عظمت کے بیان کے لیے الفاظ ناکافی ہیں، اور نہ ہی عبارتیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ ہم دعاؤں اور کلمات کے ذریعے اس کی محبت کا محض اظہار کر سکتے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یعنی اے میرے رب، اسے امن کا گہوارہ بنا دے۔ مگر اس سے محبت کی عملی تصویر ہم اپنی کاوشوں اور کارکردگی کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ یہ وطن
ہمارے ذمے ایک امانت ہے جس کی نگہبانی تا دم حیات ہم پر لازم ہے۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس وطن کے حقوق ادا کرنے ہیں اور اس کے تئیں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو نبھانا ہے۔ اور ویسے تو وطن عزیز کے بے شمار حقوق ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم یہ ہے اس کے دینی تشخص کو برقرار رکھنا، اس کی مادری زبان سے دامن گیر رہنا، اس کی شناخت پر فخر کرنا، اس کے اداروں کا احترام کرنا اور اس کے قوانین کی پاسداری کرنا اور اس کی ترقی و سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کرنا، کیونکہ وطن ایک درخت کی مانند ہے جو بے لوث خدمتوں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور جانثاروں کی محنت سے پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح وطن کے حقوق میں سے ایک حق وطن سے سچی وابستگی رکھنا بھی ہے، کیونکہ یہی جذبہ اسے مضبوطی، طاقت، عظمت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ اور وطن کے حقوق میں سے عظیم ترین حق اس کا دفاع بھی ہے، چاہے وہ دفاع چند ایسے کلمات کے ذریعے ہو جو وطن کی روح اور اس کے اثر اقدار کو بیان کریں اور اس کی خوبیاں ظاہر کریں، اس پر لگائے گئے بہتانوں کا رد کریں اور من گھڑت افواہوں کا راستہ روکیں۔ اسی طرح یہ دفاع جان و مال کی قربانی دے کر بھی ہوتا ہے تاکہ وطن کی سربلندی ہو، اس کے وسائل کی حفاظت ہو اور اس کو حاصل شدہ کامیابیوں اور ثمرات کا تحفظ ہو۔ لب کلام یہ کہ دفاع وطن ایک عظیم شرف ہے اور ایک مبارک نبوی عمل ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ پر ایک آواز سن کر خوف چھا گیا تھا، تو وہ آواز کے تعاقب میں نکلے تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لم تراعوا، خوف نہ کرو، خوف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مثال قائم فرما دی اور وطن کی سلامتی و اطمینان کے لیے مؤثر ترین درس دے دیا، اور اس نبوی طریقے پر ہمارے آباء و اجداد چلے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت اپنے وطن کا دفاع کیا جب اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں اس کا دفاع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ہر چیز سے نوازا ہے، ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے یہاں سب کچھ ہے، اور ہم ہی اس کا حال اور مستقبل ہیں، ہم ہی اس کا قلعہ اور طاقت ہیں، ہم ہی اس کی ڈھال اور حفاظت ہیں۔ بلا شبہ ہماری یکجہتی، مضبوطی، وطن سے سچی وابستگی، اس کے ولی الامر اور حکام کی اطاعت، یہ سب مل کر ہی دشمن کی چالوں کو ناکام بناتے ہیں، لالچیوں کے مکر کا سد باب کرتے ہیں اور وطن میں استحکام، سکون، امن و اطمینان کو قائم رکھتے ہیں، یہی دین و زمین کی حفاظت کرتے ہیں اور نسل و عزت کو محفوظ بناتے ہیں۔
لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کریں، اپنے وطن سے وفاداری کو مستحکم کریں اور رئیس الدولہ اور حکام امارات کو اپنا شعار بنائیں۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ علی ما اسدی والشکر له علی ما ہدی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ ومن بہدیہ اقتدی اما بعد۔ اے مخلصین وطن، وطن کے دفاع میں اتحاد کا عظیم مظہر ہر سال 6 مئی کو اس وقت جلوہ افروز ہوتا ہے جب ہم ذکرى توحید القوات المسلحہ کے نام سے موسوم مسلح افواج کے اتحاد کی یاد کا دن مناتے ہیں۔ یہ دن نعمتوں کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے، احسان مندی کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن کے دامن میں وطن کے دفاع، اس کی حفاظت، اس کے استحکام کی تقویت اور اس کی ترقی و خوشحالی کے امکانات کو وسعت دینے کے گہرے معانی سموئے ہوئے ہیں۔ یہ دن قومی یکجہتی اور وطن کے لیے مشترکہ جد و جہد کی علامت ہے، جو وطن سے گہری وابستگی اور اس کے رہنماؤں کام سے وفاداری کے عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان عظیم محافظوں کی شکر گزاری کریں جو اس وطن کے امن و امان کے نگہبان ہیں، اس کے زمین و آسمان کے پہرے دار ہیں۔ مبارک ہو انہیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنہوں نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، یعنی 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ مبارک ہو انہیں یہ عظیم اجر جس کا وعدہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر حارس حرس فی ارض خوف لعلہ لا یرجع الی اہلہ، یعنی کیا میں تمہیں ایسی رات کے بارے میں نہ بتلاؤں جو شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے؟ وہ رات جس میں آدمی ایسی سرزمین میں پہرا دے رہا ہو جہاں خوف و دہشت ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ نہ سکے۔ کیا عظیم ہے ان کا کردار، کتنا بلند ہے ان کا مقصد اور کتنے گہرے ہیں ان کے اثرات۔ تو مبارک ہو انہیں ان کا عظیم اجر، مبارک ہو انہیں ان کے میزان حسنات کا وزن، میزان حسنات کا وزندار ہونا، مبارک ہو انہیں ان کا اپنے رب کی جنت سے سرفراز ہونا، اور مبارک ہو انہیں معاشرے کا خراج تحسین پیش کرنا۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلام کی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر